الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے اس شہر میں اس عاجز طالب علم کی پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے. بھروچ کا نام تو بچپن سے سنتے تھے، یہاں کے مدارس کا، یہاں کی شخصیات کا ذکر، یہاں کے علماء کی علمی دینی اصلاحی خدمات کا تذکرہ، اور ارادہ بھی ہے کہ جو مدرسے یہاں ہیں اس کو ان کی زیارت بھی کر لیں، جن علماء سے ملاقات ہو سکے ان سے ملاقات بھی ہو جائے، ان کی دعائیں بھی مل جائیں. میں تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت اقدس مولانا سراج احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے علمی مواعظ سے مستفید ہوں، لیکن حضرت نے بہت ہی شفقت کے ساتھ حکم فرمایا. تعمیل حکم کی بنا پر بیٹھ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا سبق صحیح طرح سے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی عارف صاحب سے میرا رابطہ تقریباً 2 سال پرانا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کی محبتیں ملتی رہتی ہیں، تو اس غرض سے حاضر ہو گیا ہوں کہ کچھ 2-4 باتیں دل کی آپ سے کروں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں. میرے عزیزو، دنیا کی جو زندگی ہے وہ انتہائی مختصر ہے. انسان جس طریقے سے صبح ہوتی ہے اور کب شام ہو جاتی ہے، انسانی زندگی کا معاملہ بالکل ایسا ہے. بچوں سے پوچھیں کہ کب جوان ہو گئے تو کہے گا کہ بس لگ رہا ہے کہ ابھی کل تو ہم میدانوں میں یہی کھیل رہے تھے. جوانوں سے پوچھو کہ آپ کی داڑھی کے بال سفید ہونے لگے، پتہ چلا کیسے ہو گیا یہ معاملہ، یہ تبدیلی، یہ چینجز کیسے آ گئے؟ وہ کہے گا نہیں، یوں لگ رہا ہے کہ بس ابھی رات کو سوئے تھے، صبح اٹھے ہیں تو معاملہ بدل چکا ہے. بوڑھوں سے کہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ جو زندگی اور دن یہ بڑھتے چلا جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے پتہ نہیں، ابھی تو لگ رہا تھا کہ ابھی تو ہمارا بچپنا ہماری نظر کے سامنے ہے. اسی لیے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت کم عمر دی ہے. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمار امتی 70 الی 60. بعض روایات میں غالباً 60 الی 70 کے الفاظ بھی. میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی. حیرانی کی بات ہے کہ جو ترقیاں، جو کارنامے اس امت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کروائے ہیں، پچھلی امتوں کے مقدر میں وہ چیزیں نہیں تھیں. عجیب و غریب عقل، حکمت، علم، دولت، فراوانیاں، نعمتیں اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دی. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں پیدا ہونے کی برکات اور ان کا صدقہ ہے. تو میرے عزیزوں، جب ایک بات انسان کو پتہ ہو گئی، اس کے علم میں آ گئی کہ میری زندگی برف کی طرح سے روزانہ پگھلتی چلی جا رہی ہے، تو برف بیچنے والا اپنا سرمایہ کیسے محفوظ کرتا ہے
مارکیٹ میں جب برف بیچنے کے لیے آتا ہے تو آوازیں لگا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں جلدی سے آؤ اور میرا برف مجھ سے خرید لو. یہ ایسا سرمایہ ہے جو پگھلا چلا جا رہا ہے اور گھلتا چلا جا رہا ہے. انسان، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اے انسان تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، تیری زندگی دن ہی تو ہے، اور یہ دن کیسے تیزی کے ساتھ انسان کی زندگی سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور عربی کا مقولہ ہے، یا غالباً حضرت علی بن ابی طالب کا قول ہے کہ من ساواہ یومان فہو فی الخسران. جس انسان کے 2 دن عمل کے اعتبار سے بالکل برابر وہ نقصان میں، گھاٹے میں، خسارے میں ہے، بحران میں، بہت بڑے لاس میں. کل کی جو ہماری ایمان کی کیفیت تھی وہی آج بھی ہے تو یہ نقصان ہے. کل نمازوں کا جو حال تھا وہی آج بھی ہے تو یہ ایمان کی کیفیت کا اور دل کی حالت کا بحران اور نقصان ہے. کل ذکر کا جو عالم تھا اور اعمال کی جو کیفیت تھی اور جو مقدار تھی وہی کل بھی ہے اور آج بھی ہے. ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. دنیا کے اندر عقل مند انسان اپنی تجارت اور اپنی دکان کے اندر گھاٹا برداشت کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہماری بے عقلی کا عجیب عالم ہے، ہم اپنی زندگی میں نقصان کو برداشت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 2 اقوال ہیں کہ جس دن سورج نکلتا ہے تو روز آنا نکلنے والا سورج یہ پیغام دیتا ہے آج جو کچھ نیک عمل کرنا ہے کر لو، کل یہ سورج دوبارہ نہیں نکلے گا، یہ دن دوبارہ نہیں دیکھ سکو گے. لیکن اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سے زیادہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس دن سے زیادہ اپنے کسی دن پر افسوس نہیں ہوتا جس دن میں اپنے عمل میں اور اپنی نیکی میں اور اپنے اعمال میں کوئی اضافہ نہ کر سکوں. میں اس کو اپنے لیے بڑی گھاٹے کا اور نقصان کا دن سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں. تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا باہر نکلے سامان لے کر، صبح کو نکل جائے، شام کو سارا سامان لے کر واپس آئے تو یہ نقصان کی بات ہے، یہ فائدے کی؟ یہ تو بہت بڑے نقصان کی بات ہے. لوگ کہیں گے تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، تجھے تجارت کرنی نہیں آتی، تجھے پتہ ہی نہیں تجارت کے اصول کیا ہیں. ہمیں اپنی زندگی اور موت کے اصولوں کا نہیں پتا میرے عزیزوں، ہمیں اپنی زندگی اور موت کے ضابطے کا نہیں پتا، اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ زندگی کتنی تیز رفتاری کے ساتھ انسان اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی 2021 ختم ہو گیا، 22 شروع ہو گیا. اب پھر یہ دن اور قرب قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن بڑی تیزی کے ساتھ بھاگیں گے، بڑی تیزی کے ساتھ. سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح گزر جائیں گے اور اتنا قریب کا معاملہ ہوگا، یوں لگے گا ابھی تو پچھلا سال گزرا تھا، نیا سال بھی شروع ہو گیا. تو اب اس میں دنیا کے اندر ہر عقل مند انسان آنے والے حالات کے لیے اور اپنی کاروبار کو بڑھانے کے لیے 2 کام کرتا ہے. ایک تو وہ یہ کرتا ہے ماضی کے عمل کا احتساب کرتا ہے اور جائزہ لیتا ہے، اینالائز کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کیا کھویا اور کیا پایا. ہماری جو زندگی گزری ہے اب تک کی زندگی، میری 24-25 کی گزر گئی، یا کسی کی 50-60 کی گزر گئی، یا کسی کی 70-80 کی گزر گئی، خدا کے قسم ماضی میں جھانک کر دیکھیں اور 5 منٹ یہ اس احساس کے ساتھ بیٹھیں اور یہ تصور کریں کہ میری زندگی کا کون سا لمحہ اور کون سا عمل ایسا تھا جس لمحے اور جس عمل میں میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی. یقین مانیے اس سے بڑا گھاٹا اور اس سے بڑا لاس کوئی نہیں کہ انسان دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے اور اس کے بعد اپنے رب کریم کو، رب قدیم کو بھول جائے.
ساری دنیا کو بس ایک فکر ہے. اس وقت پوری دنیا میں عالمی طور پہ، عالمی پیمانے پر جو حالات انسانیت پر آئے ہیں اور جو انسانیت نے زوال کا رخ موڑا ہے اور زوال کی طرف جو انسانیت تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مادیت ہمارے دلوں کے اندر بڑھ گئی ہے. ہمارے اوپر مادیت کا غلبہ ہو چکا ہے، مٹیریلسٹک ہو چکی ہے پوری انسانیت. جہاں نفع نظر آ رہا ہے وہاں بھاگ رہے ہیں سب، بھلے آخرت کا نقصان ہوتا ہو تو ہو جائے. اور یاد رکھیے گا، اس دین نے اس زمانے کے اندر پوری دنیا میں اور ادیان عالم پر نظر کریں اور دنیا کے مذاہب کو دیکھیں، اگر کوئی آواز کہیں لگ رہی ہے اور کوئی کہیں بتا رہا ہے کسی کو کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کو مت بھولو، تمہارا کوئی خالق اور تمہارا کوئی مالک اور تمہارا کوئی رازق ہے جس کی نعمتیں تم پر سارا دن ساری رات برستی رہتی ہیں، صرف اور صرف اسلام اور مذہب اسلام اور علماء بتا رہے ہیں، ورنہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ وہ دنیا کو دعوت دے رہے ہیں اس بات کی کہ اپنی دنیا کو، اپنی آمدنی کو، اپنے بزنس کو، اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو، اپنے مال کو، اپنے منال کو، اپنی حالت کو، اپنے دنیا کی رنگینیوں میں پڑھو اور اپنے بدلو اس کو اور اس کی طرف رغبت کرو. صرف اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تمہیں سکون نہیں ملے گا، یہاں رہ کر تم اس کے بندے نہ بنو. لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم عبد الدنیا عبد الدینار والدرہم بن چکے ہیں، بندے دنیا کے اور درہم اور دینار کے غلام بن چکے ہیں. جہاں نفع آ رہا ہے وہ کام انسان کر رہا ہے، لیکن اسے آخرت کا نفع نظر نہیں آ رہا. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. قرآن کہہ رہا ہے ان سے کہہ دیجیے کیا میں تمہیں نفع بخش تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے. نفع بخش تجارت یہ ہے کہ انسان اپنے دل کا رخ اس بات سے موڑ لے کہ دنیا میں اس کو فائدہ ملے گا. یہ دنیا نہ فائدے کی چیز ہے، نہ نفع کی چیز ہے، نہ اس سے دل لگانے کی چیز ہے. لیکن ہم نے ہر کسی نے، میں نے بھی، آپ نے بھی، سب نے اس دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر اس سے دل لگایا ہے. بھائی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دکان کو بڑھانے کا وقت ہو رہا ہے تو بند کیا جائے گا اس کو، نہ یہ کہ لوگوں کو بلا بلا کر دعوت دی جائے گی. ہماری عقل مندی کا حال یہ ہے، ہماری بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ دنیا کی خواہشات کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آخرت سے غفلت بہت بڑھ گئی ہے. اور جب مال آتا ہے نا، مال آنے کے بعد انسان کی حالت عجیب ہو جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتا، وہ بھول جاتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا، میرا کریٹر، میرا خالق کوئی ہے اور کسی نے مجھ کو زمین پر بھیجا ہے. اور وہ اکڑنے لگتا ہے، زمین کے اوپر اکڑ کر چلنے لگتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کوئی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو پیشکش کی جا رہی ہے، حضور آپ کہیں تو دنیا ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں، احد کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، آپ چاہیں تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں تو اللہ آپ کا شکر کروں، اور جس وقت بھوکا رہوں آپ سے راز و نیاز کی باتیں کروں. بس یار خوری نے، زیادہ کھانے میں اور چیزوں کی طلب میں ہمیں اللہ سے اس قدر غافل کر دیا. نعمتیں جب تک ملتی رہتی ہیں انسان اللہ سے دور بھاگتا رہتا ہے، جبکہ نعمتوں کے ملنے کا شکر یہ تھا کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا اور اللہ کی طرف رغبت کی جاتی. اور پوری دنیا میں ایک سبق پڑھایا جا رہا ہے انسانیت کو، مال کماؤ، دنیا بناؤ، دنیا جمع کرو. کیا اس دنیا نے اور اس زمانے نے اور اس آسمان نے اور اس زمین نے سکندر اعظم کو نہیں دیکھا؟ کیا اس زمین نے قارون کو ڈوبتا ہوا اور قارون کو لٹتا ہوا اور قارون کو مرتا ہوا نہیں دیکھا؟ کیا اس زمین نے فرعون کو نشان عبرت بنتا ہوا نہیں دیکھا؟ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر اندھا کیا تجھے رنگ و بو نے.
ہم کیسے اندھے ہو گئے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان کے دلوں پر قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ایسے ہیں جو ماننے کو تیار نہیں اور جو سمجھنے کو تیار نہیں، اور ان کا حال یہ بن پڑا ہے، یہ دنیا کے انقلابات کو دیکھ رہے ہیں، تبدیلیوں کو دیکھ رہے ہیں، صبح کا غریب شام کو مالدار ہو رہا ہے، شام کا مالدار صبح کو غریب ہو رہا ہے، یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کو دنیا میں دینے والا اللہ ہے اور خالق اور مالک ہے۔ ہم سے دل لگانے کے بجائے اس دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اس کے پیچھے جتنا پڑتا ہے اللہ اس کو اتنا دباتا ہے، اور جو اس سے جتنا بھاگتا ہے اللہ کہتا ہے تیرے پیچھے ذلیل خوار ہو کر یہ لوٹ کر آئے گی۔ یہ دنیا تو ہم نے ایمان والوں کے قدموں میں ڈال دی ہے، ایمان والا ہمارے لیے بھی تو کچھ کرے۔ تو اس بات کی فکر پیدا ہو جائے ہمارے بوڑھوں میں بھی، ہمارے نوجوانوں میں بھی، کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہ کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ یہ تم اس گھر سے دل لگا رکھا ہے؟ خدا کی قسم جتنا جس چیز سے دل لگتا ہے روح اتنی مشکل سے نکلتی ہے، روح اتنی مشکل سے نکلتی ہے۔ حضرت عطار کہتے ہیں دکان پر بیٹھا ہوا تھا، ایک فقیر آیا، مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں دکان میں کام کر رہا ہوں، فارسی کی کتاب میں مواقعہ لکھا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ مجھے کہہ رہا ہے تیری روح تو دکان کے سامانوں میں اٹکی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنی مشکل سے مرے گا تو تیری روح کیسے نکلے گی۔ میں نے کہا جانے دے میری چھوڑ، اپنی بتا تو کیسے مرے گا، تیری روح کیسے نکلے گی؟ کہنے لگا میں بتاؤں میری روح کیسے نکلے گی؟ دور جا کر دکان کے سامنے چادر اوڑھی، کلمہ پڑھا، انتقال کر گیا، کہ دیکھ میری تو ایسے نکلے گی۔ کن فی الدنیا کانک غریب، حضور نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر اور عابر سبیل، سڑک پار کرنے والے ہو۔ یہاں سجاوٹیں کرنا اور پھر دل ایسا لگا لیا، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ روزانہ اٹھاتے ہوئے جنازے اپنی عمر کے نوجوانوں کو دیکھ کر عبرت نہیں لے رہا، جو موت سے عبرت نہیں لے رہا وہ کسی واعظ کی بات سے بھی عبرت نہیں لے گا، وہ کسی خطیب کے کلام سے بھی عبرت نہیں لے گا۔ جسے خدا کا کلام نہیں رلائے گا اسے دنیا کا کوئی لفظ اور کوئی قانون نہیں رلا سکتا۔ جسے حضور کے ارشادات جس کی آنکھوں میں آنسو نہ لے آئیں، اور جسے موت کے تذکرے سن کر جس کا دل پھڑک نہ اٹھے اور جس کا دل تڑپ نہ اٹھے، یقین مانیے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں، یقین مانیے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اور جب دل بدلتے ہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کے لیے آگے بڑھتا ہے، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت علامہ ابن قدامہ الحنبلی نے التائبین میں لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ یہ آیتیں سن رہے ہیں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی آیتیں سن کر ڈر جائیں؟ حضرت فضیل کہتے الان اب وہ وقت آ گیا، اب وہ وقت آ گیا۔ ڈاکہ ڈالنے کے لیے حضرت فضیل ابن عیاض گئے تھے ان کے گھر میں، لیکن جب قرآن کو سنا ہے زندگی بدل گئی، اب زندگی کا مقصد بدل گیا، اور فضیل ابن عیاض جو کبھی ڈاکہ ڈالا کرتے تھے وہ اولیاء کے بادشاہ بن گئے۔ وجہ یہ تھی انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن میرے عزیزوں، نہ میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، نہ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام والسلام کے ارشادات کو جب پڑھا جاتا ہے، حضور کی احادیث جب سامنے آتی ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام انسانوں کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں، اور یہاں مسلمان حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر یہ کہہ رہا ہے میرے دل کا سکون لٹا ہوا ہے اور میری زندگی تو جہنم بنی ہوئی ہے۔ جن کے طریقوں پہ ہم چل رہے ہیں، اللہ کی قسم زندگی جہنم بنے گی۔
زندگی عذاب بنے گی، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دنیا کے اندر ہم عذاب، چھوٹا سا عذاب چکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ دیکھو جب خدا کے قانون کو اور محمد عربی کے فرمودات اور ارشادات اور حضور کے الفاظ اور حضور کی باتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، یہی حال ہوگا اور یہ ہمارا چھوٹا سا عذاب ہوگا۔ ہم تمہاری زندگی کو عذاب بنا دیں گے، ہم تمہاری زندگی کو عذاب بنا دیں گے۔ ہماری یاریاں غیروں سے، ہمارے طریقے غیروں سے، ہمارے بچے نماز نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ دین کا جنازہ نکالیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری رگ حمیت نہیں پھڑکے گی، وہ دین بیزار ہو جائیں، وہ کہے کیا رکھا ہے دین میں، ملا گیری میں، مولویوں کی باتوں میں۔ اللہ کہہ رہا ہم تم کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جنت کی طرف بلانے کا واحد عمل اسلام کر رہا ہے، اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ دنیا کماؤ اور دنیا بناؤ اور دنیا کو بساؤ اور دنیا سے چلے جاؤ۔ ایسی زندگی کسی کام کی نہیں ہوتی، یہ جانوروں کی زندگی ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں جنہیں اپنی زندگی کا احساس اور خیال ہی کوئی نہیں، ان کو احساس اور خیال ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے میں کون ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ایمان والا جب ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے پوری دنیا کے اندر ایک شور برپا ہے، ایک ہو کا عالم ہے، ایک عجیب قیامت کا منظر برپا ہے۔ فلسطین کی عوام چیخ رہی ہے، کشمیر کے نوجوان پکار رہے ہیں، آسام کی مائیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور دنیا کے اندر برما پہ مظالم ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ وجہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے۔ انقلاب دہر کے لیے، زمانے کی تبدیلی کے لیے، جب دلوں کا نظام بدلتا ہے، جب زندگی گزارنے کی ترجیحات بدلتی ہیں، جب دلوں کے جذبات بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ چٹکیوں میں، لمحوں کے اندر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرات صحابہ نے، بظاہر ان کے پاس کیا تھا؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں گئے، کپڑے پوشیدہ ہیں، نیزے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس جنگ کرنے کو ہتھیار نہیں ہے، ان کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں، چھوڑ دیجئے، آئیے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھیے ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور حال یہ ہے کئی لاکھ مربع کلومیٹر کا حاکم ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر کو یہ ڈر ہے کہ عمر کا کیا ہوگا۔ بازار میں چلتے ہوئے آیت سن لی، فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، حضرت عمر نش کھا کے گر گئے۔ کیا وجہ تھی؟ حضرت عمر کو کون سی فکر ہے جس جن کو مجلس میں اللہ کے رسول کہہ رہے عمر فی الجنہ، حضرت عمر تو جنت میں جائیں گے۔ ہم سب کے سب اپنے ایمان پر مطمئن بیٹھے ہیں، گویا کہ ہم نے جنت اللہ تعالیٰ سے ریزرو کروا لی ہے، بک کروا لی ہے۔ نہ 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 نہ، اتنا سستا سودا نہیں، اتنا سستا سودا نہیں۔ یہاں تو یہ مرحلہ جو چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، یہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے تقاضا کر رہا ہے کہ تم ان دنیا کی تبدیلی کے لیے، دنیا کی لیڈرشپ کے لیے تم کو زندگی گزارنے کا فن اقوام عالم کو بتانا تھا، اور تم دنیا کے اندر بھیک کی لائن میں لگے ہوئے ہو کہ ہمارے پاس کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں، ہمارے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں، ہمارے نوجوان منچلے ہو گئے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہماری بیٹیاں ارتداد، ہمارے حضرت اقدس حضرت مفتی عمر صاحب جون پوری دعوت برکاتہم کا فون آیا، میں نے کہا حضرت ایک مسجد کی سنگ بنیاد رکھنا ہے، کہنے لگے بیٹا وہ تو کوئی اور بھی رکھ دے گا، کرناٹک کے جس علاقے میں اس وقت میں سفر کر رہا ہوں یہاں ارتداد کی لہر دوڑ پڑی، ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں یہاں مرتد ہو رہی ہیں۔ میں آپ سے کیا دکھڑا بیان کروں، گجرات کا مسلمان، میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں آپ نے اپنے علاقوں کی فکر کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے لیے بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی آپ لوگ گئے آپ نے دین کا کام کیا، دین کی فکریں کی، لیکن یہ مطمئن ہونے کا زمانہ نہیں ہے، ہر اعتبار سے یہاں سے آوازیں اٹھنی چاہیے، اور اقوام عالم کے لیے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے فکریں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فکریں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال خرچ کرنے کا وہ جذبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدارس و علماء دیے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں اس وقت اگر قیامت کے دن ایک بیٹی بھی ہمارے قریب کی
کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ ہم تک کوئی دعوت دین پہنچانے نہیں آیا اور ہماری فکر کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، شاید اللہ کی عدالت میں ہم نہ بچ سکیں، شاید اللہ کی عدالت میں ہم نہ بچ سکیں۔ یہ زمانہ ارتداد کی طرف نوجوانوں کی تیزی سے جانے کا زمانہ ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ خانقاہیں بھی چل رہی ہیں، تبلیغ میں جماعتیں بھی جا رہی ہیں، مدارس میں دروس احادیث بھی ہو رہے ہیں، اور دیکھو ختم بخاری کے دروس بھی ہو رہے ہیں، کتابیں بھی علماء لکھ رہے ہیں، بیانات بھی خوب ہو رہے ہیں، ہمیں کیا پڑھی ہے؟ نہ 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 نہ، ایمان والا کبھی ایمان کے کام سے اور دین کے پھیلانے سے مطمئن نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ نے اپنے خون کے آخری قطرے تک حضور کے ہاتھ پر عہد لیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب تک جان میں جان ہے دین کا کام کرتے رہے۔ ہم ان کے وارث ہیں، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جن کے بارے میں یہ آتا ہے لیست لہ راحہ، وہ کبھی اللہ کے رسول کو کبھی چین ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں بھی دین کے لیے لشکروں کو روانہ کر رہے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے۔ ہم مطمئن ہو کے نہ بیٹھیں، دو کام کرنے کا، ایک تو یہ کہ اللہ میں آپ کو پسند آ جاؤں، ایسا بنا لیجئے، اللہ میری اصلاح فرما دیجئے، اللہ مجھے اپنا بنا لیجئے، میں اللہ جنت میں کیسے جاؤں گا، اور اللہ میرے ذریعے سے میرا کنبہ، میرا خاندان، یہ کتنی عجیب بات ہوگی قیامت کے دن، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والا شوہر اور بیوی، ایک چھت کے نیچے رہنے والے ماں باپ اور ایک چھت کے نیچے رہنے والے بہن بھائی، کچھ تو جنت میں جا رہے ہوں اور کچھ جہنم میں جا رہے ہوں، اور اس کے بعد وہ بہن یہ کہہ دے مجھے میرے بھائی نے دین کا نہیں بتایا، وہ بیوی یہ کہہ دے مجھے میرے شوہر نے دین کا نہیں بتایا، وہ بھائی یہ کہہ دے مجھے میرے بھائی نے دین کے بارے میں نہیں بتایا۔ اسی لیے اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں یہی اصلاح معاشرہ کا سب سے مؤثر ترین طریقہ ہے، ہر انسان اپنی ذمہ داری کو خود سمجھے، ہر انسان اپنی ذمہ داری کو خود سمجھے۔ میں اپنی نمازوں سے غفلت نہیں برت سکتا، ایک وقت کھانا نہیں کھاؤں گا ٹھیک ہے، میں اعمال سے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ جان لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس وقت دجالی فتنے اپنے عروج پر اور اپنے شباب پر ہیں، اور پوری دنیا کے اندر دجال کی آمد کے لیے اسٹیج تیار کیا جا چکا ہے۔ حال یہ ہے صرف وہی لوگ اپنا ایمان بچا سکیں گے جو دین سے، دین کے کام سے، ایمان سے اور ایسی مجالس سے اپنے آپ کو جوڑ لیں اور منسلک کر لیں۔ بس ایمان بچنے کا ذریعہ یہی ہوگا، ورنہ ایسا فتنہ آئے گا، اور وہ زمانہ شروع ہو چکا ہے، وہ زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ حضرات صحابہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں تمہارے لیے فظہر الارض خیر من بطنها، کہ جس زمانے میں زمین پر رہنا زمین کے نیچے رہنے سے بہتر ہوگا، اور ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں زمین کے اوپر رہنا زمین کے نیچے رہنے سے بہتر ہوگا۔ حضور نے فرمایا ایسا زمانہ آ جائے، اور اس زمانے کے حضور نے علامات اور نشانیاں بھی بتلا دی۔ زمانہ یہ ہوگا تمہارے نوجوان گناہ کبیرہ میں کھلا کھلا پڑ جائیں گے۔ آنکھوں کو بے حیا بنا دیا ہمارے جوانوں نے، آنکھوں کو بے حیا بنا دیا ہمارے بچوں نے۔ ماں باپ کو فکر نہیں، یہ آیت چیخ چیخ کریں ایک مسلمان سے تقاضا کر رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی بھی فکر کر لو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اور اپنے اہل عیال اور اپنے کنبے کو بھی بچا لو۔ ہم کیوں نہیں فکر کر رہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سخت دھوپ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا۔ حضرت عائشہ نے کہا کون؟ کہا عمر۔ بتائیں کیا بات ہے؟ دھوپ ہے، سخت دھوپ ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں اس لیے آیا ہوں، عمر کو اپنی مستجاب دعاؤں میں مت بھولیے گا، میں آپ سے دعائیں مغفرت کرانے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے جب یہ کہا تو حضرت ام عائشہ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے کر دوں گی، میں ام المومنین ہوں، حضور کی چہیتی بیوی ہوں۔ حضرت ام عائشہ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، تم میرے پاس دعا کروانے آئے ہو، لیکن میں تم سے کہتی ہوں تم
میرے لیے دعا کرو گے اور مغفرت کی دعا کرو گے، میں مسلمانوں کی ماں ہوں، حضور کی زوجہ ہوں، میرا تم پر زیادہ حق ہے کہ تم میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ حضرت عمر بھی کہہ رہے ہیں دعا کے لیے، یہاں تک کہ حضرت عمر جا رہے ہیں عمرے پر، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لا تنسانی فی دعائک یا اخی، میرے چھوٹے بھائی اپنے محمد کو مجھے اپنی مستجاب دعاؤں میں نہ بھولنا۔ اللہ کے رسول دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، حضرت عمر ام عائشہ سے کہہ رہے ہیں، ام عائشہ حضرت عمر سے کہہ رہی ہیں، اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت حنزلہ اور حضرت صدیق اکبر بازار میں مل گئے، کہنے لگے نافق حنزلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں مجھے بھی یہ خدشہ ہے کہ میں بھی منافق ہو گیا۔ یہ جس انسان کو اپنے نفاق کا خیال ہوتا ہے، یہ کمال ایمان کی علامت ہوتی ہے، اور جس انسان کو اپنے اعمال پر اطمینان ہوتا ہے، یہ منافقت کی طرف بڑھتے قدم ہوتے ہیں، یہ منافقت کی طرف بڑھتے قدم ہے کہ شیطان مطمئن کر رہا ہے کہ بھائی بابا تیری نمازیں، تیرے روزے، تیری داڑھی، تیری پگڑی، پھر سب کو حقیر سمجھ رہا ہے، سب کو جہنمی بنا دیا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ فکر کر لیں کہ اللہ آپ مجھ سے بھی راضی ہو جائیے، اور اپنی بھی فکر، اپنے اہل خاندان کی بھی فکر۔ اور حالات کیسے تیزی سے بدل رہے ہیں، نصاب تعلیم کو بدلا جا رہا ہے، نظام تعلیم کو بدلا جا رہا ہے، ایجوکیشنل سسٹم کو بدلا جا رہا ہے، سلیبس کو چینج کیا جا رہا ہے، اور ایجوکیشن ماڈل کو چینج کر دیا جا رہا ہے۔ وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک وجہ ہے، لو يردونكم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم، ان کے دل کی تمنا یہ ہے، ان کی آرزو یہ ہے وہ تم کو بے ایمان بنا دیں اور تمہارے ایمان کو لوٹ لیں۔ جی ہاں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے ایمان کو لوٹا جائے، چاہے وہ سوریہ نمسکار کے ذریعے ہو، چاہے وہ یوگا کی کسی شکل کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور لفظ کے بلوانے کے ذریعے ہو۔ اسکولوں تک اور ہمارے گھروں تک یہ فتنے آ چکے ہیں۔ اگر اب بھی مسلمانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آنے والے 10 سال کے اندر ہماری نیو جنریشن کا اور ہمارے بچوں کے ایمان کا حال کچھ اور ہوگا۔ مبارکباد دیجیے، اپنے علماء کی قدم بوسیاں کیجیے، ان کی پیشانیوں کا بوسہ لیجیے، ان مکاتب کے چلانے والوں کو جا کر ان کے سامنے ان کے احسان کا احسان مانیے، جو یہ اپنی باتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ۔ انہوں نے اپنی زندگی کو کھپا دیا اس لیے کہ ہماری نسل اور ہماری قوم کے بچے یہ دین پڑھ لیں۔ اور جن حالات میں علماء دین کا کام کر رہے ہیں اس وقت ملک کے عجیب و غریب حالات میں، اور جس غربت کے عالم میں، اور جتنی شاہی کے ساتھ اور بے اعتنائی اور بے نیازی کے ساتھ دنیا کے کسی قوم کے کسی مذہب کے پیشوا اس طرح قربانی نہیں دے رہے، یہ اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے علماء سے تعلق مضبوط کیجئے اور